بھارت اپنے مخالف بندوں کو چن چن کر مار رہا ہے. ماجد نظامی صاحب نے ایک پوری لڑی جو ہے وہ سوشل میڈیا پر پوسٹ کی ہے. حزب المجاہدین کے کمانڈر امتیاز عالم کی اسلام آباد میں ٹارگٹ کے لیے فجر، مغرب اور عشاء کی نمازیں گھر پر پڑھنے کی ہدایت بھی آ گئی ہے. السلام علیکم، میں ہوں عبدالستار، آپ الگ نیوز دیکھ رہے ہیں. طارق متین ہمارے ساتھ ہیں. بھارت اپنے مخالف بندوں کو چن چن کر مار رہا ہے اور اس کے علاوہ فجر، مغرب اور عشاء کی نمازیں گھر پر پڑھنے کی ہدایت بھی آ گئی ہے. ان بندوں کو جو بھارت کی نظروں میں کھٹکتے ہیں ان کو مار رہا ہے بھارت، اور چن چن کر. دیکھیے، اس میں کوئی بھی ملک اپنے دشمنوں کو نشانہ بناتا ہے اور یہ دنیا کا ہر ملک کرتا ہے. ٹھیک، یعنی ہمارے لیے انڈیا دشمن ہے، انڈیا کے لیے ہم دشمن ہیں. اب انڈیا ہمارے ہاں بدامنی کے واقعات کرتا رہتا ہے. انڈیا کا کلبھوشن ہم نے پکڑ کے رکھا ہوا ہے، دیگر لوگ ہیں اور انڈیا کے جاسوس ہیں جو ہماری جیلوں میں ہیں. اور ہم نے ابھی کچھ عرصہ پہلے جو کشمیر سنگھ تھا اسے چھوڑا بھی تھا، سربجیت سنگھ ہماری جیل میں تھا. تو یہ تمام چیزیں تو ہیں اپنی اپنی جگہ، اور ہمارے بھی لوگ وہاں پر. اور ہمارے ہاں ایک قیدی جن کی ہلاکت ہو جاتی ہے جیل میں کسی وجہ سے، وہ بیمار ہوتے ہیں، تو بھارت سے اگلے دن ہمیں یہ خبر آتی ہے کہ بھارت نے ہمارے ایک قیدی کو مار دیا. تو دیکھیے، ہمارے وہاں پر ہمارے بھی لوگ قید ہیں جن پر الزام ہیں اسی طرح کے. تو یہ جو ہوتا ہے کہ وہاں پر مار دیا جائے یا یہاں پر مار دی جائے، تشویشناک بات ہوتی ہے اور ہونی چاہیے کسی بھی ملک کے لیے جب اس کی اپنی سرزمین میں، اس کے اپنے شہروں میں، دیہات میں، خاص طور پر بڑے بڑے شہروں میں دن دہاڑے اس طرح کے واقعات ہوں. کسی کو راہ چلتے گولی مار دی جائے، کسی کو گھر سے نکلتے ہی گولی مار دی جائے، کسی کو گھر کے اندر مسجد سے باہر آتے ہوئے گولی مار دی جائے، تو پھر اس ملک کے لیے بہت تشویش کی بات ہونی چاہیے. اچھا، یہ معلومات جو ہے نا مختلف افراد جو مختلف تنظیموں سے وابستہ ہیں ان کے قتل کے حوالے سے آتی رہی ہیں گزشتہ کچھ عرصے میں. لیکن سینئر صحافی ہیں ماجد نظامی صاحب، جنگ گروپ سے بھی وابستہ ہیں اور BBC کے لیے بھی لکھتے ہیں، اور سوشل میڈیا پر انتہائی ٹو دا پوائنٹ معلومات کے ساتھ، ٹو دا پوائنٹ اور باریک بینی کے ساتھ، باریک معلومات کے ساتھ، مائنیوٹ ڈیٹیلز کے ساتھ یہ انفارمیشن دیتے ہیں. تو ماجد نظامی صاحب نے ایک پوری لڑی جو ہے وہ سوشل میڈیا پر پوسٹ کی ہے، تو وہ معلومات دے رہے ہیں. ابھی جو ریسنٹ واقعہ ہوا ہے ابو قاسم یا ابو القاسم کا، انڈین ہٹ لسٹ پر سر فہرست ناموں میں سے ایک کالعدم لشکر طیبہ کے کمانڈر ساجد جٹ عرف عثمان کا بھی ہے، جن کا تعلق مبینہ طور پر ضلع قصور سے ہے. انڈین اداروں کے مطابق مقبوضہ کشمیر میں ہونے والی اکثر کارروائیوں کا ماسٹر مائنڈ انہیں قرار دیا جاتا ہے، اور ابو قاسم کا تعلق بھی ساجد جٹ سے تھا. اب دیکھیے نا، یہ ابو قاسم جس کی ہلاکت ہوئی کالعدم لشکر طیبہ کا ریاض عرف ابو القاسم جی، اور یہ بتاتے ہیں ماجد نظامی اس کا انڈین کشمیر سے تعلق تھا. اس سے پہلے ان کے والد کو اور بھائی کو بھی انڈین اداروں نے قتل کیا. یہ انڈین ہٹ لسٹ پر تھے اور مقبوضہ کشمیر میں کئی کارروائیوں کے مبینہ ماسٹر مائنڈ تھے. جگہ بدلتے رہتے تھے. 10 دن پہلے اس علاقے میں آئے تھے پاکستان کے زیر انتظام. اب یہ ہمارے ہاں BBC کے لیے کام کرنے والے، ہم آزاد کشمیر لکھتے ہیں اور آزاد کشمیر ہے، وہاں کی اپنی حکومت ہے. تو ہمارے ہاں جو بڑے اداروں کے لیے، بین الاقوامی اداروں کے لیے کام کرنے والے ہیں، تو یہ شبیر حسین توری صاحب نے لکھا تھا پاکستان کے زیر انتظام کشمیر راولہ کوٹ میں ریاض المعروف ابو القاسم کشمیری کو نامعلوم افراد نے آج صبح مرکز القدس میں گولی مار کر ہلاک کر دیا. یہ مرکز کے اندر گولی مار کر ہلاک کر دیا. کالعدم تنظیم جماعت الدعوہ کے ابو القاسم جموں کشمیر سے ہجرت کر کے کوٹلی میں رہائش پذیر تھے، آزاد کشمیر. تو یہ جیش محمد کے ابراہیم مستری، یہ ماجد نظامی صاحب لکھتے ہیں کہ حزب المجاہدین کے امتیاز عالم اور اب لشکر طیبہ کے ابو قاسم کی ٹارگٹ کلنگ میں مشترک یہ تھا کہ تینوں کو مسجد نماز کی وجہ سے ٹریس کیا اور نشانہ بنایا گیا. جہادی تنظیموں کے اہم لوگوں کو ہدایت کی گئی ہے کہ وہ فجر، مغرب اور عشاء کی نماز کے لیے مسجد نہ جایا کریں. اب آپ دیکھیے کہ کراچی میں کچھ عرصہ پہلے دار ارقم کے اور کراچی جو پرائیویٹ اسکول ایسوسی ایشن ہے اس کے عہدیدار تو خالد صاحب ان کو مارا گیا. یہ غالباً نماز
ادا کرنے کے لیے گھر سے نکلے تھے, گاڑی کی جانب بڑھے تھے, گھر کے دروازے پر ہی نامعلوم موٹر سائیکل سوار تھے اور انہوں نے گولی مار کر وہاں پر, اور گولی بھی باقاعدہ ٹارگٹ کلنگ میں اس بات کو میک شور کرنا کہ بندہ بچے نہیں, ٹارگٹ بچے نہیں, سر میں گولی ماری گئی تھی انہیں. تو یہ بھی ہمارے ہاں ہوا. حافظ سعید کے گھر جو دھماکہ ہوا قندھار ہائی جیکنگ میں, جیش محمد کے مبینہ ہائی جیکر ابراہیم مستری کی کراچی میں اور حزب المجاہدین کے کمانڈر امتیاز عالم کی اسلام آباد میں ٹارگٹ کلنگ. اب وہ ماجد نظامی صاحب نے اس موقع پہ سوال کیا تھا, کیا ہندی فلموں کی طرح گھس کر مارنے کی باتیں حقیقت کا روپ دھاڑ چکی ہیں, یا تو ریاست انہوں نے کہا کہ کمزور ہے, یا ریاست ان معاملات سے اس وقت لا تعلق ہو چکی ہے. یہ سوال انہوں نے کیا تھا. ہوا کیا تھا اس موقع پر کہ حزب المجاہدین کے کمانڈر بشیر احمد اور ان کی عرفیت تھی امتیاز عالم, ان کو قتل کر دیا گیا تھا. وہ نماز کے بعد یہ بھی گھر واپس آ رہے تھے, موٹر سائیکل سواروں نے روک کے پوچھا کہ آپ ہی ہیں بشیر احمد, امتیاز عالم. انہوں نے کہا جی میں ہوں. تصدیق کی گئی اور اس کے بعد انہیں گولیاں مار کر وہاں پر قتل کر دیا گیا تھا. اس سے پہلے کراچی میں ایک فرنیچر شو روم کا مالک, یہ ہمارے دوست ہیں بابر سلیم, انہوں نے اس سٹوری پہ بڑا کام کیا تھا اور پھر انہوں نے بتایا کہ پاکستان میں جو را ایجنٹس ہیں وہ کام کر رہے ہیں. اب سوال یہ اٹھا تھا اس موقع پر کہ را کے جو ایجنٹس ہیں وہ آ کے کام کر رہے ہیں یا یہاں پیسہ دے دیا ہے اور یہاں ان کے اعلی کار موجود ہیں وہ کام دکھا رہے ہیں. یہ سوال پیدا ہوا تھا. 1 مارچ کو, یہ 2022 کی بات ہو رہی ہے, کراچی میں قتل ہونے والا زاہد کون تھا؟ کیا وہ فرنیچر شو روم کا مالک تاجر تھا؟ کیا یہ الزام درست ہے کہ وہ 1999 میں ہونے والی انڈین جہاز کی ہائی جیکنگ میں ملوث ہائی جیکر تھا؟ کیا اس کا اصل نام عبدالزاہد تھا یا ابراہیم ظہور؟ کیا اس کا کسی کالعدم تنظیم سے تعلق تھا یا نہیں تھا؟ یہ سوال ماجد نظامی صاحب نے اٹھایا تھا. کلبھوشن یادو جو ہماری تحویل میں بھی ہے, وہ بھی اعتراف کر چکا ہے کہ کیسے را کے جو ایجنٹ ہیں وہ یہاں پر ان کو ان پلیس کیا جاتا ہے اور وہ کام دکھائے جاتے ہیں. اچھا, آپ دیکھیے کہ ہمارے ہاں اس حوالے سے سیاسی فرنٹ پر جو سب سے تباہ کن بیانات دیے وہ میاں نواز شریف صاحب نے دیے. اور میاں نواز شریف صاحب نے جب یہ بیانات دیے تو اس کے بعد انڈیا نے میاں نواز شریف صاحب کے دیے گئے بیانات کو عالمی عدالت انصاف میں استعمال کیا تھا. میاں نواز شریف صاحب نے ایک تو ہیڈ لائن بھی لگوائی تھی, سرل المیڈا نے ہی وہ ہیڈ لائن لگائی تھی, ممبئی حملے. تو اچھا یہ دونوں طرف ہوا ہے. یعنی ہم جو اپنے ہاں بتا رہے ہیں, ماجد نظامی صاحب نے اس اسٹوری پہ کام کیا, لوگوں پہ کام کیا, تمام معلومات جو ہیں وہ ایک تھریڈ کی شکل میں ہمارے سامنے رکھ دی. ہمارے ہاں یہ معلومات ہیں, لیکن انڈیا کے لوگ ہمارے ہاں اگر یہ کام دکھاتے ہیں گرفتار بھی ہوتے ہیں, اور ہماری ایجنسیز نے, ہماری افواج نے بہترین کام کرتے ہوئے انہیں گرفتار کیا ہے, انہیں پکڑا ہے, تو ہمارے یہاں بھی ان کے لوگ پکڑے جاتے ہیں. ہمارے ہاں ان کے لوگوں کو ان کی سرزمین پر نشانہ بنایا جائے جو ہمارے ہاں کارروائی کر کے نکل بھی جاتے ہیں. یہ وہ خبریں ہیں کہ پھر جن کا ہم انتظار کرتے ہیں. جس طرح سے ہمارے ہاں یہ تمام خبریں آ رہی ہیں, اسی طرح سے ہمارے لوگ انتظار کرتے ہیں کہ ہمارے پاس اسی طرح سے معلومات آئیں. لیکن یہ جو معلومات ہیں یہ معلومات بڑی سینسٹیو ہیں, اور اس سلسلے میں زیادہ ضروری ہوتا ہے کہ کبھی بھی ایسی معلومات پر آفیشیل ورژن آپ کو نہیں ملتا. آفیشیل ورژن آئے تو اس سے کچھ چیزیں پتہ چلیں, لیکن بہرحال ایک نمازوں کے حوالے سے جو فجر اور مغرب عشاء کہ انہوں میں کیونکہ روشنی کم ہوتی ہے, اندھیرا ہی ہوتا ہے غالباً, تو اس لیے یہ کہا گیا ہے کہ ڈیفینیٹلی اس لیے. اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ اس موقع پر نشانہ بنانا بھی آسان ہوتا ہے. فجر اور عشاء پہ تو شاید زیادہ آسان ہوتا ہے, چھوٹے شہروں میں فرار ہونا بھی آسان ہوتا ہے. لیکن میں آپ سے عرض کروں کہ یہ تمام واقعات مرکز میں ہو جانا, نماز پڑھتے ہوئے آتے جاتے ہوئے ہو جانا, یہ بہت زیادہ اہمیت کے حامل ہیں کہ یہ واقعات ہوئے ہیں, اور قدر مشترک ہونا, ان میں ان کا ہو پانا یہ راکھی کے بغیر تو نہیں ہوتا. تو اگر ایک آدھ شخص اس سرزمین سے اس سرزمین پر آ کر کام دکھا گیا ہے تو اس کو یہاں پر ریکی کر کے دینے والے اعلی کار موجود ہیں. ہمارے ہاں
پکڑے گئے ایسے لوگ، سیاسی جماعتوں سے بھی ان کا تعلق ہوتا ہے. ہمارے یہاں ایسے لوگ پکڑے گئے ہیں کسی سیاسی جماعت سے کسی تنظیم سے وابستہ نہ بھی ہوں، تو پیسے کے لیے گینگ وار کے عادی مجرم وغیرہ یہ لوگ استعمال ہو جاتے ہیں، اور ان کو پیمنٹس جو ہیں وہ کئی دفعہ دبئی کے ذریعے کی جاتی ہیں، وہاں کے بینکس وغیرہ کے ذریعے، اور پیمنٹس ہو جاتی ہیں. اور ان پیمنٹس کے لیے طریقہ کیا ہوتا ہے؟ سیدھا سوئفٹ کوڈ آتا ہے، اور یہ جا کے کسی بھی آؤٹ لیٹ پہ جو فاریکس کا ہے سوئفٹ کوڈ دے کے پیسے لے لیتے ہیں. یہ اتنی آسانی سے کام ہوئے ہیں ہمارے ہاں. تفتیش سے کچھ کیسز میں یہ باتیں کھل کر بھی سامنے آئی ہیں. یہ طارق متین تھے، گفتگو اپنے ملاحظہ فرمائی. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.